الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ ہود وما نؤخرہ الا لأجل معدود۔ ترجمہ: اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید۔ ترجمہ: جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسولوں اور ان کی قوموں کے قصے بیان فرما دیے تاکہ جو آخرت سے ڈرے، جو عذاب سے ڈرے، اس کو چاہیے کہ ان سے عبرت پکڑے۔ اور آخرت کا دن ایسا دن ہے کہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ دن کب آئے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی کا فیصلہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس دن کے آنے کی خبر کسی کو نہیں دیتے، اور اس کی خبر اور اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے پاس ہے، اور اللہ نے اس دن کے آنے میں تاخیر ایک وقت معین تک کی ہے۔ یعنی اللہ کے علم میں جو میعاد مقرر ہے وہ پوری ہو جائے گی تب وہ دن آئے گا۔ تاخیر سے یہ گمان مت کرو کہ یہ محض فرضی اور وہمی باتیں ہیں۔ آج تو اللہ نے ہم سب کو اجازت دی ہے کہ جو کچھ منہ سے نکالنا چاہیں ہم نکال سکتے ہیں، لیکن آخرت کا دن ایسا ہوگا کہ یہ قوت انسانوں میں باقی نہ رہے گی، یعنی کوئی شخص ایسی بات جو منقول اور نافع ہو بدون حکم الہی کے نہ کر سکے گا، اور محشر کے بعض موافق میں تو مطلقاً ایک حرف بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی اجازت کے بغیر منہ سے نہیں نکال سکیں گے۔ اور اس دن انسانوں کے دو گروپ بن جائیں گے۔ ایک گروپ وہ ہوگا جو کہ بدبخت ہوگا اور جو کہ نامراد ہوگا، اور دوسرا گروپ ان نیکوکاروں کا ہوگا جو دنیا میں ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، تو یہ لوگ نیک بخت ہوں گے، اور ان دونوں گروپوں کا انجام بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہوگا، جیسا کہ ہم انشاءاللہ اگلی آیتوں میں پڑھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو نیک بختوں میں شامل فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔